کئی اہل دل ملک کے حالات سے اس قدر دل گرفتار ہو چکے ہیں کہ انہیں مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میری آزادانہ رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جمہوری شعور اور آگے بڑھنے کے جذبے پر مکمل یقین اور اعتماد ہے۔ میرے خیال میں ہم سے ایک غلطی بار بار ہو رہی ہے جس کی وجہ سے حالات نہیں بدلتے اور اہل دل کو مزید مایوسی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہماری قومی اور اجتماعی غلطی یہ ہے کہ ہم کبھی کسی جرنیل کو، کبھی کسی جج کو اور کبھی کسی سیاستدان کو مسیحا بنا لیتے ہیں، پھر اس مسیحا سے توقع لگا لیتے ہیں کہ وہ ملک کا نظام بدل دے گا بلکہ انقلاب لے کر آئے گا۔ لیکن آج تک ہم نے جتنے بھی لوگوں کو مسیحا کا درجہ دیا وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے یا پھر ناکام کر دیے گئے۔ یوں نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے دکھوں کا علاج کسی مسیحا کے پاس نہیں بلکہ نظام میں ہے، مگر ہم مسیحا کے دیوانے ہیں۔ نظام کو عزت دینے اور اس کو بہتر بنانے پر نہ زور دیتے ہیں نہ توجہ۔ امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں، وہاں پچھلے 100 سال سے کوئی مسیحا نہیں آیا۔ جونیئر بش جیسے عام سمجھ بوجھ کے لوگ بھی صدر بن کر ملک کو اچھی طرح چلا لیتے ہیں کیونکہ امریکہ کو مسیحا نہیں نظام چلاتا ہے۔ برطانیہ میں چرچل کے بعد کون سا بڑا سیاستدان آیا جو مسیحا یا ہیرو کا درجہ رکھتا ہو، لیکن ان کا نظام بہترین ہے اور آئے دن اس میں مزید نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جن سے عوامی فلاح کا راستہ اور زیادہ ہموار ہوتا ہے۔ فرانس میں ڈیگال اور شراح کے بعد کون سا ہیرو یا مدبر اقتدار میں آیا، لیکن ان کا نظام بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اور تو بھارت میں جواہر لال نہرو کے بعد کون سا ویژنری یا مسیحا آیا جو انقلاب لایا ہو۔ منموہن سنگھ اور مودی نے معاشی نظام میں تبدیلیاں کر کے ملک کو چلایا۔ ان مثالوں سے سبق ملتا ہے کہ ہم مسیحا کے انتظار کو چھوڑیں اور اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ فرض کریں کرپشن کا مسئلہ ہے تو قوم اتفاق کرے کہ کن قوانین سے اسے روکا جا سکتا ہے۔ پریشر گروپ، صحافی، شہری اور اہل سیاست طے کریں عوام کو بہتر سہولتیں کیسے دی جا سکتی ہیں، پھر اس حوالے سے قانون سازی تجویز کی جائے۔ دنیا میں بہتری ایسے ہی آئی ہے۔ اوپر کے ترقی یافتہ ممالک میں نہ کوئی انقلاب آیا نہ کوئی مسیحا۔ ہاں، ان ملکوں کے نظام میں بتدریج ایسی تبدیلیاں لائی گئیں کہ ان ملکوں کا فوکس ہی بدل گیا۔ یاد کریں ہم نے عدلیہ میں ایک مسیحا افتخار چودھری کی شکل میں دیکھا تھا۔ توقع تھی افتخار چودھری بحال ہوں گے تو ریاست ماں جیسی ہو جائے گی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جب عوامی دباؤ کے ذریعے بحال ہوئے تو انہوں نے عدلیہ میں اصلاحات کی بجائے ذاتی مفادات اور تعصب کا کھیل شروع کر دیا۔ ریاست کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، منتخب صدر اور وزیر اعظم کو بے بس کر دیا۔ حد تو یہ کہ ان سرکش مائی لارڈ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کر آئین کی نئے سرے سے تشریح شروع کر دی۔ آج کل بھی ہمارا خیال ہے کوئی جج سرکش گھوڑے پر بیٹھ کر سارے نظام کو لپیٹ دے۔ اپوزیشن کبھی عوامی انقلاب کی توقع لگاتی ہے، کبھی بغاوت کے گرد سازشی تانا بانا بنتی ہے۔ یہ سارے راستے ہم آزما چکے، ان کا نتیجہ ہمیشہ منفی نکلتا ہے۔ جمہوریت اور پارلیمانی نظام مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ ہماری ساری جدوجہد آئین اور قانون کے گرد گھومنی چاہیے۔ آئین کی حکمرانی ہو، پارلیمان کے ذریعے عوامی فلاح کو مد نظر رکھ کر دن رات قانون سازی کی جائے۔ عدلیہ آئین کی منمانی تشریح کی بجائے عوامی حقوق اور عوامی فلاح کو سامنے رکھیں۔ کوئی جج مسیحا یا ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح ہم نے جرنیلوں سے بھی جھوٹی امیدیں وابستہ کی۔ ایوب خان کا مارشل لا دیکھ لیں، اکثریت کا خیال تھا اب انقلاب آ جائے گا، مگر اس فوجی مسیحا نے شخص اقتدار اور عامریت کا رستہ اپنایا، مشرقی پاکستان کی محرومیت کا مداوع نہ کیا، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرا دیا، پھر جنرل ضیاء الحق اسلامی مسیحا بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی، سیاسی فاشسٹ کو فروغ دیا۔ انہی کی وجہ سے مسئلہ افغانستان ہمارے گلے کا ڈھول بنا ہوا ہے۔ جنرل مشرف لبرل مسیحا بن کر سامنے آئے، مگر ایک من پسند پارٹی بنا کر قانون و انصاف کا خون کرتے رہے۔ انقلابی جرنیل بھی مسیحا نہ بن سکے۔ دنیا میں اب یہ سوچ متروک ہو چکی ہے، مگر ہم ابھی بھی ایسے ہیرو کی تلاش میں ہیں جو آ کر سارے دکھ درد دور کر سکیں، مگر یہ ایسے ہی جیسے کسی ایسی دوا کی تلاش جس سے سب امراض کا علاج ہو سکے، جو ظاہر ہے ناممکن ہے۔ سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ہم نے ہر ایک سے نظام میں تبدیلی کی توقعات لگائیں، کیا کسی نے نظام کو ذرا برابر تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ بدقسمتی سے آج کے جتنے بڑے سیاسی نام ہیں، کسی کا ویژن ہی نہیں کہ کس قانون میں کیا تبدیلی کرنی ہے جس سے عوام کا فائدہ ہو۔ صرف دو بڑے لوگ نظام میں ہم تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوئے، ایک ذوالفقار علی بھٹو، دوسرے فوجی عامر جنرل مشرف۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر لاز، امیگریشن لاز، قانون مزارات جات، قانون کرایہ داری، شناختی کارڈ کا اجرا، پاسپورٹ تک ہر شخص کی رسائی، طالب علموں کے لیے کرائے میں رعایت، نئی یونیورسٹیوں کے قیام وغیرہ جیسے اہم اقدامات کیے، لیکن بدقسمتی سے بھٹو حکومت کے تیسرے ستون بلدیاتی انتخابات کا کوئی مؤثر اور قابل عمل منصوبہ نہ دے سکے۔ اس کا کریڈٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے، جنہوں نے پہلی بار
बार इख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाया। इसमें बहुत खराबियां थी, मगर नौआबादी दौर के बाद वो इस कानून से बड़ी तब्दीली ले आए, लेकिन वक्त के साथ ये निज़ाम भी खत्म हो गया। नवाज शरीफ और भुट्टो दोनों ने तारीख में पहली और दूसरी बार खारजा पॉलिसी की तब्दीली की कोशिश की। नवाज शरीफ ने मईशत में भी इस्लाहात की, दूसरी तरफ वफाद के सबसे पसंदीदा लीडर इमरान खान हेल्थ कार्ड लेकर आए, लेकिन खारजा पॉलिसी और अमूमी अवामी कवानीन में कोई बड़ी तब्दीली न ला सके। गो उनका नारा तो तब्दीली का था, मगर उन्होंने कवानीन में तब्दीली की पहले से तैयारी न की। ये सारी सियासी कहानी सुनाने का मकसद है हम अपने किसी लीडर को उस वक्त तक हीरो या मसीहा ना समझे जब तक वो अवामी फलाह के लिए निज़ाम में तब्दीलियां नहीं करता। मेरी नाकिस राय में हम अमूमी बातों पर ही गौर करते हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। सवाल ये है, हम अपने लीडरों और हीरो से क्यों नहीं पूछते आप रेवेन्यू के कवानीन, पटवारी और थानेदार की हुक्मरानी तपती गर्मी में लाइनों में लगकर बिल अदा करने का मामला हल क्यों नहीं करते। चाहे हुक्मरान कोई भी हो, जज हो या जर्नैल, उसे मसीहा का रूप धारने के बजाय निज़ाम के अंदर रहकर उसकी इस्लाह करनी चाहिए। दुनिया में ऐसे ही तब्दीली आती है, यहाँ भी ऐसे ही आएगी।